اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا عورتوں سے زیادہ کہ دینی اعتبار سے عقل کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، پھر بھی سمجھدار لوگوں جو عقل مند لوگ ہیں، بڑے سمجھدار محتاط ہیں، ان کو یہ اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے. یہ آپ نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین. تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ ناقصات عقل و دین، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے یہاں کیا کمی ہے دین کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان؟ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی معاملہ کرنا ہو آپس میں تو گواہوں کو رکھو، 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد، اور اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 1 مرد اور گویا کہ اس کو یہ بتا دیا گیا کہ 2 عورتیں از اکول ٹو 1 مرد. تو گویا کہ 1 عورت جو ہے یہ آدھے مرد کے برابر ہے. کس کے؟ آدھے مرد کے برابر ہے. اس لیے فرمایا کہ 2 عورتیں ہونی چاہیے، 1 مرد 1 عورت نہیں، 1 مرد 2 عورتیں. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. تو آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے. اس کی تشریح بھی آئے گی. انہوں نے کہا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مردوں کے مقابلے میں عقل میں ان کی کمی ہوتی ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ کیا کچھ دن ایسے نہیں آتے ہیں جس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتا؟ انہوں نے کہا بالکل. فرمایا اس سے دین کا نقصان ہے. اگرچہ فطری چیز ہے، ثواب میں کمی نہیں ہے، ثواب تو برابر ملے گا، بہرحال یہ فطرت ہے. اب کوئی شخص کہے گا کیا دنیا بھر کی ساری عورتیں کم عقل ہیں اور جو ہے وہ ناقص ہیں؟ نہیں، یہ جنس کا مقابلہ جنس سے ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ورنہ روایتوں پر اعتراض کرے گا آدمی اپنے کم علمی کی وجہ سے. جنس کا مقابلہ جنس سے ہے، افراد کا مقابلہ افراد سے نہیں. کیا افراد کا مقابلہ؟ مثلا لاکھوں مردوں سے بہتر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان سے زیادہ عقل مند. کیا یہ صحابہ کرام فتویٰ پوچھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سمجھ آ گئی نہیں؟ تو کروڑوں مرد ایک طرف کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر سی بات ہے افضل تو وہی ہے نا کروڑوں مردوں سے. تو لاکھوں مرد کروڑوں مرد ایک طرف کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایسے حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں. تو وہ کہ افراد مراد نہیں ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک خاتون ہے وہ ہزاروں مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہے اور علم رکھتی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ساری چیزیں. میں افراد کا مقابلہ افراد سے نہیں، جنس کا مقابلہ جنس سے ہے. اس کی میں مثال بتاتا ہوں. ڈیلیشس زیادہ قیمتی ہے مہاراجی سے، یا یوں کہ ڈیلیشس اچھا ہے مہاراجی سے، لیکن ہر سیب نہیں. اسی کے بہت سارے ڈیلیشس سیب ہوں گے، وہ تو سکیب والے ہوں گے، ان میں بیماری لگی ہوئی ہے، وہ بے رنگ ہیں. اس کے مقابلے ہم نے مہاراجی اٹھائے تو رنگدار بھی ہے، اور جو ہے وہ بالکل کوئی ایک دھاگ بھی اس میں نہیں ہے. تو افراد کا مقابلہ افراد سے نہیں، جنس کا مقابلہ جنس سے ہے. پھر دوسری بات یہ ہے اگر خواتین کا مقابلہ کرنا ہے مردوں سے تو ایک ہی خاندان ہونا چاہیے. کیا؟ ہاں، اس خاندان کی عورتیں ہیں، یہاں مرد بھی لکھے پڑے ہیں، عورتیں بھی لکھی پڑی ہوئی، تو جب وہاں مقابلہ ہوگا ضرور مرد آگے نکلیں گے آگے. تو لیکن خاندان ہوگا مردوں کا اور ایک، اور خواتین کا ہوگا اور کوئی. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک خاندان کی ساری عورتیں لکھی پڑی ہوئی، دوسرے خاندان کے مرد کچھ بھی لکھے پڑے ہوئی نہیں، تو کون کہے گا ان کو یہ ان سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو خاندان کا مقابلہ خاندان سے ہو جائے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی اونچی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، ہے نا صحیح؟ ان کے والد گرامی ہیں نا، بہت افضل ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے والد صاحب کی. یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بیوی کی سردار بھی ہیں، اور اتنے فضائل اس کے ہیں آسمان تک، لیکن حضرت علی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہیں نا. تو معلوم ہوا کہ جب تقابل ہو، تقابل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خاندان ہو، کیا ہو، ایک زمانہ ہو، ایک ایسے. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ ہزاروں خواتین ایسی ہیں جو مردوں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں، سخاوت میں، بہادری میں، علم میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں. لیکن چونکہ یہاں مقابلہ ہے جنس کا مقابلہ کس کے ساتھ؟ جنس کے ساتھ ہے. تو یہ جو ایک لفظ اس میں آیا
کہ یہ سمجھدار عورت مردوں کو جو ہے وہ جال میں پھنسا لیتی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی خوبیاں عطا کی ہے، مرد جلدی جال میں پھنس جاتا ہے، مرد جلدی جال میں پھنس جاتا ہے، اپنی پرانی بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور گھر بھی چھوڑ دیتا ہے اور بھاگ گیا اور کہیں کسی سے۔ تو یہ جو فرمایا ناقصۃ العقل، اس کا ایک جواب لکھا تو پیر صاحب نے بھی کہ یہ خود مغلوب ہو جاتی ہے۔ کیا یہ کیا ہو جاتی ہے؟ محبت میں، کس میں؟ تو فیصلہ ہی نہیں کر پاتی مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو والدین بھی اس کو سمجھا لیں، نہیں مانے گی، اور بھی سب لوگ اس کو سمجھائیں۔ اور یہ حدیث میں ہے، فرمایا کہ جب کسی شخص کے اوپر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے محبت کا، تو وہ شخص اندھا بھی ہو جاتا ہے اور بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ حب کا شیء یومی و یسم، حب کا شیء یومی و یسم، اس کا مطلب ہے اے انسان، کسی چیز کی محبت جب آپ کے اوپر غالب آ جائے تو یہ انسان بہرا بھی ہو جاتا ہے اور اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ عورتیں یہ مغلوب ہو جاتی ہیں، جب مغلوب ہو جاتی ہیں تو غلط فیصلہ کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ تو اس اعتبار سے بھی ان کو فرمایا یہ ناقصۃ کیا ہے؟ عقل ہے۔ بہرحال جنس کا مقابلہ جنس کے ساتھ تھا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطری طور پر ان کے اندر ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ثواب ان کو برابر ملتا رہے گا۔ جیسے حدیث میں ہے، ایک آدمی جوانی کے عالم میں بہت اعمال کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا، اعمال نہیں کر پاتا، تو پورے اعمال کو ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ایک آدمی صحت مند ہے، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بیمار ہو گیا، کئی دن تک مسجد نہیں آیا، تو پوری جماعت کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ماں بہنیں جب نماز نہیں پڑھتی ہیں تو ان دنوں بغیر نماز پڑھے نماز کا ثواب ملتا ہے، بغیر تلاوت کے ان کو تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔